إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه عدو مبين وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله رواہ مسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا عنوان ہے، وہ ہے شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے شریعت میں۔ تو مشابہت کہتے ہیں کسی کو کاپی کرنا، اس جیسا بننا، اس جیسا چال چلن، رویہ، اختیار، لباس، عادت، اطوار، سب چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں مشابہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ شیطان کی مشابہت سے بچو، مطلب شیطان جو جو کرتا ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ جیسے ایک مشہور آیت کا ایک ٹکڑا میں نے قرآن کا آپ کے سامنے پڑھا کہ شیطان کے راستے پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا کہ شیطان آپ کا ایک دم اوپن اینمی ہے، مطلب وہ یہ طے کر کے آیا ہے اوپر سے کہ وہ آپ کو بہکائے گا اور آپ کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اب واقعی میں ہم ایسے ہی بیوقوف لوگ کہلائیں گے اگر ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو یہاں پر تو شیطان کھلا دشمن ہے، جانتے ہوئے بھی ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے تو ہم عقل مند کہلائیں گے یا بیوقوف کہلائیں گے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ہمیشہ دھوکہ دیتا اور نقصان پہنچاتا، پھر بھی کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں، آپ تو الرٹ رہیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں جگہ آپ پر اس بات کو بیان کیا اور آپ کو الرٹ کیا کہ اس کی قدم بقدم پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو۔ تو شیطان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ اسی کے راستے پہ چلا جائے گا۔ جیسے میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل ویشرب بالشمال، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ اپنے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ سے مت کھاؤ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اور پانی بھی لیفٹ ہینڈ سے پیتا ہے۔ آپ بولیں گے وہ پانی کیسے پیتا ہے؟ کھانا یہ غیب کی چیزوں میں سے ہم کو نہیں معلوم ہے وہ کیسے کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کا بھی کھانا ہوتا ہے، بہت ساری حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ جنوں کے بھی کھانے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنی جیسے گھر ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منع کیا گیا ہے۔ ایک شخص ایک بار رائٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، معاف کیجیے گا لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ۔ تو اس نے تکبر میں کیا کہا، حالانکہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا تھا، اس نے تکبر میں کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ تو کام نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کرے تیرا سیدھا ہاتھ کام ہی نہ کرے، اور اس پر ایسی وہ بد دعا ہوئی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کبھی نہیں اٹھا زندگی میں، ہمیشہ کے لیے فالج مار گیا، پیرالائز ہو گیا۔ تو رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اس نے تکبر میں انکار کیا، دیکھیے اس کا کیا معاملہ ہوا، دنیا کے اندر ہی سزا ملی اس کو۔ تو شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ لیفٹ ہینڈ سے مت کھاؤ، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے یعنی لیفٹ ہینڈ سے، اور نہ پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودی اور عیسائی رنگتے نہیں ہیں، پس تم ان سے اختلاف کرو اور رنگو، یعنی داڑھی اور سر کے بال، اس کو رنگو، اس کو کلر کرو۔ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا عمر کے لحاظ سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی لوگ اور عیسائی لوگ، جیوز اینڈ کرسچنز، بال سفید ہونے پر اس کو کلر نہیں کرتے، ڈائی نہیں کرتے، تو تم لوگ ڈائی کرو، لیکن ڈائی کون سا؟ آگے فرمایا کالے سے بچو،
بلیک نہیں کرنا ہے. جو ضعیف آدمی ہے, عمر ہو گئی ہے, تو وہ کالی مہندی نہیں لگا سکتا ہے, وہ لال مہندی لگا سکتا ہے, تو ریڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو احتیاط کرنا ہے. اچھا, جو ینگ آدمی ہے وہ بلیک لگا سکتا ہے, کچھ علماء نے کہا. علماء نے کہا کہ ایک آدمی ینگ ہے, ابھی عمر زیادہ نہیں ہے اس کی, لیکن کوئی ریاکشن بیماری سے اس کے بال کیا ہو گئے, میلانن چلا گیا تو اس کے بال سفید ہو گئے, تو وہ بلیک کر سکتا ہے. بوڑھے آدمی کو کیوں منع کیا ہے کلر بلیک کرنے سے؟ کیونکہ دھوکہ ہوگا نا. جوان بتا رہا اپنے آپ کو, ہر برابر ہے کہ نہیں ہے. تو بوڑھا آدمی بلیک نہیں کر سکتا, ریڈ کر سکتا ہے. اور ریڈ کیوں کرنا ہے؟ چاہے تو سفید بھی کر سکتے نا. کہا کہ یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کے لیے. سمجھا آپ کو؟ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو انسان کے جو سفید داڑھی کے بال ہوتے ہیں وہ پسند ہے. تو اب یہ آپ کی چوائس ہے, ٹھیک ہے, اوکے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آپ دوسرے کلر کر سکتے ہیں, بلیک سے بچنا چاہیے اگر عمر زیادہ ہے تو. اگر ینگ ہے تو کوئی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ڈائی کراتے سمے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نیچرل چیزیں آپ یوز کریں. جو آرٹیفیشل سینتھیٹک کوٹنگز آتی ہیں اس سے بچیے, کیونکہ اکثر جو کوٹنگز وغیرہ آتے ہیں, جو ڈائز آتے ہیں, یہ ہمارے بال کے اوپر کیا کرتے ہیں, پرت جما دیتے ہیں. لیئر ہوتی ہے, لیئر, جس سے آپ غسل کریں گے, وضو کریں گے تو پانی بال کی جڑوں تک نہیں پہنچے گا نا, جس سے آپ کا غسل اور وضو نہیں ہوگا, نمازیں بھی نہیں ہوں گی. تو احتیاط کرنا چاہیے. مہندی لگا سکتے ہیں, کیونکہ مہندی لگانے پر وہ بال کے اندر جذب ہو جاتی ہے, ہاتھ کے اندر بھی جذب ہو جاتی ہے, کوٹنگ نہیں بناتی. جیسے نیل پالش کوٹنگ بناتی ہے, اس سے وضو نہیں ہوتا ہے آپ کا, نہ غسل ہوگا, کیونکہ بال برابر جگہ بھی خالی نہیں رہنا چاہیے غسل کے اندر. تو نیل پالش کوٹنگ کرتی ہے نا, ویسے بہت سارے ڈائز ہیں جو کوٹنگ کرتے ہیں جس سے آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا. ہاں, مہندی وغیرہ نیچرل کچھ چیزیں آپ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہا کہ تم ایسے کرو اور یہود اور عیسائیوں کی مخالفت سے بچو. یعنی ہم کو شیطان کی پیروی سے بھی بچنا ہے, شیطان کی کاپی کرنے سے بھی بچنا ہے, اور کفار کی کاپی کرنے سے بھی بچنا ہے. اسی طرح ایک جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زعفرانی, سیفرون, جو اورنج میں برائٹ کلر ہوتا ہے نا, ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا, کیونکہ اس زمانے میں وہ دوسرے مذاہب کے مذہبی لباس ہوا کرتے تھے. سمجھا آپ کو؟ تو جو سیفرون کلر ہے, بھگوا ہم کہتے ہیں اس کو, ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا, کیونکہ وہ کسی قوم کی مشابہت ہو رہی نا. تو نہ مرد ایسے کلر والے کپڑے پہن سکتے ہیں, نہ عورتیں پہن سکتی. کچھ انگلش کے حدیثوں کی بکس میں اس کو اورنج ٹرانسلیٹ کیا ہے, ایکچولی وہ اورنج نہیں ہے, بلکہ اورنج میں تھوڑا برائٹ ہوتا ہے. وہ کون سا کلر ہے؟ وہ زعفرانی, یعنی کون سا؟ بھگوا جیسا. اس سے منع کیا گیا ہے, یعنی جو بھی اس کے نزدیک شیڈز رہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ دوسری قوموں کے مذہبی لباس ہے, تو اسے پہننے سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ دیکھیں بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں, ناٹک میں, ڈراماز میں, اور جو ہے کھیل کود میں, گھروں کے اندر بھی شیطان کے جیسے بننے کی کاپی کرتے ہیں. سنگ لگاتے ہیں, ہے نا, وہ یہاں کچھ تو بھی لگا دیتے ہیں, دانت, برابر ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے اپنے بچوں کو ایسے ڈراماز میں آپ پارٹیسپیٹ بھی نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ شیطان کی جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا. شیطان کو سنگ ہے نا, حدیث ہے نا, جب عصر کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, سورج کے درمیان اپنے دو سنگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. مطلب وہ ایسا بیٹھتا ہے کہ سورج کے درمیان اس کے دو سنگ نظر آتے ہیں, اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسا فیل کرتا ہے کہ انسان اس کو سجدہ کر رہا ہے. اس لیے لیٹ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا, کہا کہ منافق ہے جو عصر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتا ہے اور کوے کی طرح جو ہے چونچ مارتا ہے, مطلب فٹافٹ جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیتا ہے. تو لیٹ نماز پڑھنا, جان بوجھ کر تیزی سے پڑھنا, اس کو منافق کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو شیطان کے سنگ وہاں پر بتایا گیا. تو شیطان کی جو ہے مشابہت کرنے سے منع کیا گیا. اور اپنے نوجوان گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں ڈیول, ڈیر ڈیول, برابر ہے کہ نہیں ہے. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی مشابہت نہ کرو, اور آپ اس کا نام لکھ رہے اپنی گاڑی پہ. تو بہت شیطانی دماغ ہے میرا بیٹا. ارے آپ کیا بول رہے, سوچو. اللہ کے رسول نے منع کیا آپ کو اس کی کاپی کرنے سے, آپ تو دماغ بھی اس کا بول رہے ہیں. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے. نہیں, تو یہ شیطان کی مشابہت کرنا اور یہود اور نصارہ اور دوسرے مذہب کے لوگوں کی مشابہت کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے. تو دوسری قوموں کی طرح کڑے پہننا مردوں کا,
چین لٹکانا، بالیاں پہننا، بریسلیٹ پہننا، انگوٹیاں پہننا، ہے نا، دھاگے پہننا، یہ سب دوسری قوموں سے آیا. اللہ کے رسول یہ سب نہیں پہنتے تھے. آپ دیکھیے آپ کی ایک انگوٹی تھی چاندی کی، وہ بھی کس لیے تھی؟ وہ آپ کا اسٹیمپ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. کیونکہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا کہ جو ہم دوسرے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک اسٹیمپ نہ ہو سردار کا. تو میں آپ کے لیے ایک اسٹیمپ بنا کے لا کے دیتا ہوں. تو صحابی نے اسٹیمپ بنا کر لایا جو آپ کی انگوٹی کے اندر تھا. جب ضرورت ہوتی تو نکالتے، اینک میں ڈباتے اور اس کو اسٹیمپ کر دیتے. لوگ کچھ بھی بولتے، اللہ کے رسول فلاں پتھر پہنتے تھے، یہ پہنتے، بیچنے والے کچھ بھی لاتے ہیں دین سے جوڑ کر. اللہ کے رسول ایسی انگوٹیاں، دھاگے، منکے وغیرہ کچھ نہیں پہنتے تھے. یہ سب دوسری قوم کی مشابہت ہے، اور جو جس قوم کی مشابہت کرے گا ان کا حساب انہی کے ساتھ ہوگا. ایون غیر مسلم لوگوں کی کاپی عورتیں اور لڑکیاں بھی نہ کرے. جیسے دوسروں کی کاپی کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ ہیئرس لگائے جاتے ہیں، ان نیسیسری کلر کیا جاتا ہے. آنکھوں میں جو ہے آپ دیکھیں گے لینسز لگائے جاتے ہیں جبکہ نیڈ نہیں ہے اس کی آپ کو. ہاں نمبر کی لینس ہے تو الگ بات ہے. کلر چینج کرتے ہیں، غیروں کے جیسا بننے کی کوشش، ان کے جیسے لباس پہننے کی کوشش کہ فلاں جگہ ویسٹ میں یہ فیشن آیا اپن بھی اس کو لے لیں گے. شریعت اسلامیہ کے حدود کے اندر اگر وہ چیز ہے تو جائز ہے. ان کا مذہبی اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو نہیں لے سکتے. جیسے میں نے پینٹ شرٹ پہنا ہے تو یہ جائز ہے لباس، کیونکہ یہ اصول کو فالو کرتا ہے نا. انشاءاللہ بعد میں ہم کبھی لباس کے اوپر لیں گے. ابھی ہماری مختصر سی بات چل رہی ہے کہ غیروں کی مشابہت سے بچے، ٹھیک ہے، ان کے جیسے اسٹائل سے بچے. جیسے کراس لٹکانا، وہ لوگ کراس لٹکاتے ہیں، آپ کراس نہیں لٹکا سکتے. من تشبہ بقوم فہو من، جو جس کی کاپی کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب اسی کے ساتھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا ہے.